اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار قومی اسمبلی سردار محمد حسین ڈوگر کی بات کریں تو انہوں نے میاں شہباز شریف کے مقابلے میں 1,11,116 ووٹ حاصل کر کے شکست تو کھا لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ ووٹ حاصل کر کے سیاسی حلقوں کو حیران بھی کر دیا تھا، کیونکہ انتہائی نامساعد اور مشکل ترین حالات میں جب حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی امیدواروں کے لیے ہر طرف خوف و ہراس کے سائے پھیلے ہوئے تھے، مقدمات کا اندراج، اینٹی کرپشن میں انکوائریاں، چھاپے، گرفتاریوں کی دھمکیاں اور دیگر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی تھیں، اور ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ الیکشن کیمپین کے لیے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے تھے، کارنر میٹنگز، جلسے، جلوس، ریلی پر مکمل پابندی تھی، اور پی ٹی آئی امیدواروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور زبانوں کو تالے لگا کر الیکشن لڑنے کے لیے نام نہاد فری ہینڈ دے دیا گیا تھا، انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیا گیا تھا۔ لیکن ظلم اور جبر کے اس ماحول میں سردار محمد حسین ڈوگر کا اتنے زیادہ ووٹ حاصل کر لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا۔ اگرچہ سردار محمد حسین ڈوگر اور ان کے ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ 6-7 ہزار ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے الیکشن جیت گئے تھے، لیکن پھر جھرلو پھیرا گیا اور مجھے فارم 47 کے مطابق دھاندلی کر کے 26,115 ووٹوں سے ہرا دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے 93 فارم 47 ایسے تھے جن پر کٹنگ کی گئی تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا۔ بہرحال سردار محمد حسین ڈوگر کا کہنا ہے کہ اگر 21 اپریل کو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا، حکومتی مشینری کا استعمال نہ کیا گیا اور دھونس دھمکی اور دھاندلی سے کام نہ لیا گیا، تو پھر وہ بہت پر امید ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے اور ملک رشید خان کو واضح برتری کے ساتھ شکست دیں گے۔ بہرحال سردار محمد حسین ڈوگر کا اپنے ذاتی ووٹ بینک کے علاوہ ایک ہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے جو مخالف امیدوار کے تمام پلس پوائنٹس پر حاوی ہو سکتا ہے، اور جس کی بنا پر وہ کامیابی کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور اپنے مخالف امیدوار ملک رشید احمد خان سے فتح چھین سکتے ہیں۔ وہ ہے پی ٹی آئی ووٹرز کا جنون، ان کا جوش اور جذبہ ولولہ، کیونکہ پی ٹی آئی ووٹر نون لیگ کے ووٹر سے بہت زیادہ متحرک اور سرگرم ہے، ایگریسو ہے، غصے میں ہے۔ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے امیدوار کو جتوا کر حکومت سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بھی سردار محمد حسین ڈوگر کو ووٹ مانگنا نہیں پڑا تھا، بلکہ پی ٹی آئی ورکرز نے خود ان کو ووٹ ڈالا تھا، اور اگر موجودہ ضمنی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی ورکرز کا وہی جوش، جذبہ اور ولولہ موجود رہا اور وہ اسی طرح الیکشن ڈے کو خود بخود باہر نکلے، پولنگ سٹیشن سنبھال لیے اور مبینہ دھاندلی کو روک لیا، اور ٹرن آؤٹ میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا، تو پھر سردار محمد حسین ڈوگر کامیابی کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور ملک رشید احمد خان کو ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب پی پی 175 میں پی ٹی آئی کے امیدوار سردار راشد طفیل ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، جس سے خاص طور پر اس حلقے میں سردار محمد حسین ڈوگر کے ووٹ بینک میں اضافے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پی پی 178 میں ان کو پی ٹی آئی کے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی بیرسٹر شاہد مسعود، پی پی 179 میں سردار نادر فاروق اور دیگر دھڑے اور گروپس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔